ہم اپنے پروگرام معروف پاکستانی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آپ کا میزبان مسعود عالم رضوی آپ کے سامنے ہے. پہلے کی طرح آپ کو معلوم ہے کہ معروف پاکستانی میں ہم خواتین حضرات جنہوں نے اپنا نام پیدا کیا، ملک کے لیے کام کیا اور ملک کا نام روشن کیا، ان حضرات کو یا خواتین کو ہم مدعو کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور یہاں ہم سے اپنے زندگی کے حالات شیئر کرتے ہیں. آج بھی ہمارے پروگرام میں ہم کو عزت بخشی ہے ایک ایسے صاحب نے جن کا میں ابھی آپ سے تعارف کراتا ہوں، جن کی آپ نے دیکھا ہوگا جو شخصیات ہم نے اب تک انٹرویو کیے ہیں ان کا تعلق میڈیا سے یا کسی پروفیشن سے، ڈاکٹری سے، ایجوکیشن سے، ان شعبوں سے رہے ہیں اور نامور لوگ. آج کی شخصیت تھوڑی سی مختلف شخصیت ہے اور آپ کو ہمیں اعزاز کی بات ہے کہ وہ شخصیت ایسی ہے جس کا تعلق ہماری مسلح افواج سے ہے، اور مسلح افواج میں سے وہ فوج جس کا تعلق بحریہ سے، پاکستان نیوی سے. ہمارے آج کے مہمان، معزز مہمان، معروف پاکستانی ہیں جناب ایڈمرل ریٹائرڈ شاہد کریم اللہ صاحب. ایڈمرل صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمارا انویٹیشن قبول کیا اور آپ تکلیف کر کے یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے کہ یہ وہ شعبہ ہے جس میں فار سرٹن ریزن کمپلشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کہ پبلکلی اتنے آزادی سے آپ لوگ نہیں آ کے اپیئر ہوتے. آپ نے کچھ زیادہ بھی رکھا ہوا ہے اپنا سلسلہ کہ، لیکن اس لیے میں کہتا ہوں اس سے ہمارے اس چینل کی اعزاز کی بات ہے کہ آپ یہاں ہیں. ناظرین، شاہد کریم اللہ صاحب ہماری پاکستان نیوی کے چیف رہ چکے ہیں 2002 سے 2005 تک. بڑا کریئر ہے اپنی کیڈٹ لائف سے لے کر کے ٹل ریٹائرمنٹ ایز اے نیول چیف ہی روز اپ ٹو دیٹ لیول. اور ہمارے اس پروگرام کے حساب سے آپ کو علم ہے کہ ہم اپنے جو معزز مہمان آتے ہیں ان سے ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اوور ٹو یو شاہد صاحب، اٹ از دا فیلڈ از اوپن ٹو یو، اور آئی وڈ سے دا سی از اوپن ٹو یو. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے والدین جو تھے وہ مائیگریٹ کر کے آئے تھے پاکستان، اوریجنلی حیدرآباد دکن سے. رائٹ. اس وقت جب ہم آئے تھے اس وقت کی مجھے یادداشت نہیں ہے کیونکہ میں چھوٹا تھا بہت، اور جو کچھ میں نے سنا ہے کہ ہم کہاں سے آئے، کیسے سیٹل ہوئے، تو یہ اپنے پیرنٹس سے سنا ہے. بلکہ سب سے زیادہ جو میں نے سنا ہے وہ ہماری ایک آیا تھی، اچھا، جس نے ہماری لک آفٹر کی تھی. اس کے ساتھ بیٹھ کے قصے اور کہانیاں ہوتی تھیں تو وہ بتاتی تھی آپ کون تھے، آپ کے دادی کون تھے، دادا کون تھے. خیر میرے والد صاحب زیادہ بات نہیں کرتے تھے اس چیز پہ. ان کا صرف یہ کہنا تھا ہمیں کہ دیکھو بیٹا، ہم اپنے سارے بورڈز پیچھے برن کر کے آ گئے، اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے واپس جانے کا سوائے اس سمندر کے، منورہ کے پاس. تو اس لیے آپ کو جو ہے نا یہاں پہ بہت تگودو کرنی پڑے گی، اور آپ کا سب سے بڑا سرمایہ جو ہے، جو کوئی چھین نہیں سکتا آپ سے، وہ ہے اچھی تعلیم. صحیح بات. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ خود بھی بڑا ہماری تعلیم پہ توجہ دیتے تھے، بلکہ وہ تو ہم پانچوں بہن بھائیوں کو خود پڑھاتے تھے، اور وہ خود ہائیلی کوالیفائڈ تھے اس زمانے میں، ایم ایس سی میتھس اینڈ فزکس، جو کہ میرے حساب سے جو سنا ہے اس وقت نایاب تھے. نایاب، اور خاص کر مسلمانوں میں. جی بالکل. تو اب جب یہاں پہ آئے تو سب سے پہلی چیز تو تھی کہ نوکری، اور پیچھے حیدرآباد دکن میں وہ کالج سے منسلک تھے اور لیکچرر تھے. کوئی کالج تھا سٹی کالج حیدرآباد میں. خیر جب یہاں پہ آئے تو ڈگری تو تھی مگر جابس کا بھی پرابلم تھا. صحیح. تو میری والدہ بتاتی ہیں کہ ہم نے وہ جو 6-8 مہینے جب تک جاب ملی تو اس پہ کیسے گزارا کیا، تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے زیور بیچ کے ہم نے گزارا کیا. اور ہم جو تھے 4
2 بہن 2 بھائی تھے. ایک بھائی ہمارا بعد میں پیدا ہوا تھا یہیں پاکستان میں. خیر جیسا بھی یہ گزارا ہو گیا. اور اس کے بعد لیکن سب کچھ ہے، تکلیفوں کے باوجود میرے والد نے جتنی لمیٹیشن تھی سب کے ساتھ ہم بہن بھائیوں کو پڑھایا، اور پڑھایا اپنی بولتے ہیں نا اپنی خواہشات کو دبا کر کے. ہمارے لیے تعلیم بہت اچھی تعلیم دی. اسی وجہ سے ہم سب بہن بھائی پڑھے لکھے. اور میری بہن جو مجھ سے بڑی تھی انہوں نے تو کراچی بورڈ میں ٹاپ کیا تھا میٹرک میں. میں خود بھی فرسٹ ڈویژنر تھا. اور میرا چھوٹا بھائی جو سب سے چھوٹا بھائی ہے ہی بیکیم ایون ناؤ ہی بیکیم اے ویری پرومیننٹ سائنٹسٹ ان امریکہ. اچھا. تو اس طرح ہماری تعلیم ہوئی. اب تعلیم کہاں شروع ہوئی ہماری؟ سب سے پہلے جو اسکول میں نے جوائن کیا تھا ہم کوئٹہ میں تھے، والد صاحب کا وہاں کوئٹہ میں ایک تھا سینٹ مائیکل اسکول، اب بھی ہے. وہاں پہ میں نے داخلہ ملا. اور وہاں کا ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. جی. میرا نام ہوتا تھا میرے دادا کے نام پہ محمد مسیح اللہ. مسیح اللہ. اور میرے دوسرے بھائی کا نام تھا خالد جو تھا اس کا نور اللہ اور لیاقت اللہ. یہ ٹپیکل حیدرآبادی نام ہے. تو جو پہلے دن میں اسکول گیا تو وہاں پہ جو ٹیچر انچارج تھے کیونکہ پہلا دن تھا تو انہوں نے مجھے لائن میں لگا دیا اور ہم سارے وہ لائن چلی گئی چرچ میں کیونکہ میرا نام تھا مسیح اللہ. تو مسیح پاکستان میں مطلب ہے کہ یہ کرسچن ہے. صحیح. خیر میں چرچ میں چلا گیا، وہاں پہ رائمز پڑھی، حضرت عیسیٰ کا مجسمہ تھا اینڈ آل دیٹ. واپس گھر آیا تو والد صاحب نے پہلا کوشچن کیا کیسا رہا اسکول؟ میں نے کہا بہت مزہ آیا. کہنے وہ کیا کیا؟ میں نے کہا اس طرح سے ہم گئے چرچ میں چلے گئے، وہاں پہ رائم پڑھی، پہلی دفعہ پڑھی تھی پیانو وغیرہ کے ساتھ، مزہ تو آیا. کہ کیا کہتے ہو؟ میں نے بولا ہاں یہ بات ہے. خیر والد صاحب پرنسپل کے بھی بڑے دوست تھے، کرسچن فادر تھا، اس کے بڑے دوست تھے. اس لیے کہ والد صاحب جو تھے وہ والنٹری اس اسکول کے میٹرک کے بچوں کو فزکس اور میتھ پڑھاتے تھے آف ورکنگ آور میں. اس وقت وہ نیوی میں تھے مگر وہ وہاں سے جا کر کے پڑھاتے تھے. تو انہوں نے جا کے شکایت کی کہ یہ کیا بات ہے. اس نے بولا یہ کیا چکر. اس نے اس کو بلایا ٹیچر کو تو اس نے کہا جی ان کا نام ہے مسیح اللہ. تو مسیح تو یہاں پاکستان میں کرسچنز ہی ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان کو ادھر بھیج دیا چرچ میں. تو خیر والد صاحب نے کہا بھائی اس کا کیا حال ہوگا؟ اس نے بولا دیکھیں جب تک آپ پاکستان میں نا یہ مغالطہ ہر وقت رہے گا. آپ بیسٹ یہ کریں کہ رول فالو کر کے ان کے نام چینج کریں. تو اس دن کے بعد سے میرا نام شاہد کریم اللہ ہو گیا. تو یہ میں جو تھا کہتے ہیں نا کرسچن بنتے بنتے بچ گیا. یہ بتائیں کہ آپ کو والد صاحب آپ لوگ کوئٹہ میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ اس لیے کہ نیوی میں تھے، انسٹرکٹر برانچ میں تھے. تو وہاں پہ ایک ہوتا تھا جوائنٹ سروسز پری کیڈٹ ٹریننگ کالج. تو وہاں پہ ایک آفسر ڈپٹیشن کا نیوی کا بھی ہوتا تھا. تو والد صاحب سے پہلے بھی تھے، کمانڈر خطیب ہوتے تھے. پھر والد صاحب لیفٹنٹ تھے، ان کو بھی وہاں بھیجا گیا تھا. اچھا. تو ہی واز ڈوئنگ دا ڈیوٹی دیر ایز انسٹرکٹر. تو اس وجہ سے ہم تھے وہاں پہ 3 سال رہے. تو میری اسکولنگ وہیں اسٹارٹ ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ہم جو تھے وہ مشنری اسکول سے نکل کے آرمی پبلک اسکول کھول گیا تھا کوئٹہ میں، تو وہاں چلا گیا میں. وہاں سے میں تیسری جماعت میں تھا جب والد کا ٹرانسفر ہو گیا کراچی واپس. تو کراچی آ کر کے ہمیں انہوں نے داخلہ دلوایا ہیپی ہوم اسکول. وہ ہیپی ہوم بڑا مشہور ہے، مسز فاروقی نے سیٹ اپ کیا تھا. اور میں بھی وہیں پڑھا. میرے بہن بھائی شہید ملت روڈ کے شہید ملت روڈ پہ ہے. اب تو اس کی کافی برانچز ہو گئی. مگر وہ اسکول مجھے اب بھی بڑا آنر کرتا ہے کہ جو ان کے اسکول کا ایک اسٹوڈنٹ جو تھا نیول چیف بنا تھا، بہت آنر کرتا ہے. اس کے بعد یہ کینٹ پبلک اسکول کھل گیا تو ہم وہاں شفٹ ہو گئے کیونکہ وہ ہمارے گھر سے نزدیک تھا. اور دوسرا کینٹ پبلک اسکول اس وقت نیوی کے آرگنائزیشن میں تھا، انڈر ایڈمنسٹریشن. وہاں چلے گئے، وہاں سے میٹرک کیا.
اور میٹرک بھی فرسٹ ڈویژن میں گیا، اور اس کے بعد میں نے نیوی جوائن کر لی، کیونکہ میرے والد صاحب کی صحت نہیں صحیح رہ رہی تھی۔ تو حالانکہ میں نے NAD میں بھی داخلہ مل گیا تھا مجھے، DJ میں BSc میں بھی داخلہ مل گیا تھا، آرمی کی کوالیفائی کر لیا تھا، ایئر فورس بھی کوالیفائی کر لیا تھا۔ تو میں نے پھر سوچا کہ ایسا کرتے ہیں، نیوی از دا بیسٹ فار کراچی ایڈس، کیونکہ ماں باپ کراچی میں رہتے ہیں۔ تو نیوی میں نے جوائن کر لی اس میں کہ والد صاحب کو اگر کچھ ہوتا ہے تو کم از کم ایک بیٹا تو نوکری سے لگا ہوگا۔ صحیح بات۔ تو اس وجہ سے میں نیوی جوائن کر لی، اور الحمدللہ نیوی میں بھی کامیابی رہے، جب کہ چیف بن گئے، اس سے اور زیادہ کامیابی کیا ہوگی۔ بالکل صحیح بات۔ اور رائٹ، پھر نیوی آپ نے جوائن کی 69 میں آپ کمیشن ہوئے؟ جی 65 میں جوائن کی تھی میں نے، اس وقت 3.5 سال ہوتا تھا، 69 جون میں مجھے کمیشن ملا۔ اور یہ ٹریننگ آپ کی وہی PMA میں ہوتی تھی یا سپریٹ؟ نہیں، وہ جو PMA تھا نا، یہ 65 وار کی وجہ سے ہم نے جب جوائن کی تھی تو اس وقت 65 سیز فائر ہوا تھا، تو PMA میں انہوں نے نیوی کا جو تھا 6 منتھ کا ٹینیور وہ بند کر دیا تھا، کیونکہ ان کو اپنی شارٹ سروس کمیشن کی ضرورت تھی، تو 2 سال کے لیے بند کیا تھا۔ تو ہم جو تھے وہ PMA نہیں گئے تھے، مگر ہم سے بعد والے لوگ پھر جانا شروع ہو گئے تھے۔ باقی سب ٹریننگ میری منورا اکیڈمی میں ہوئی۔ اور جب آپ یہ بھی میں نے دیکھا آپ کے کریئر میں کہ سون آفٹر آپ کے کمیشن میں جب تھا، اور پھر وہ ایسٹ پاکستان کا جو سلسلہ شروع ہوا بنگلہ دیش بننے کا، تو آپ کی وہاں ایٹ اے ویری ینگ ایج آپ کو ڈیٹیل کر دیا، ایسٹ پاکستان میں بھی آپ نے ڈیوٹی کی، اور وہ کیسے ہوا اور وہ کیا ایکسپیرئنس تھا؟ اور وہاں بھی یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ آپ کو وہاں کچھ ایسا کوئی واقعہ ہوا جس پہ آپ کو ستارہ جرأت بھی دیا گیا۔ جی، وہ اگر ڈیٹیل میں نہیں تو بریفلی ضرور بتائیں، بیکاز وہ میں یہ تو ہمیں اس کے اوپر تو بات کریں تو آپ کو 4 گھنٹے چاہیے۔ جی ہاں، لیکن میں آپ کو بریفلی بتاتا ہوں۔ ایڈمنڈ شریف جو کہ بعد میں چیف آف نیول اسٹاف بنے، وہ اکیڈمی کے کمانڈنٹ تھے ایز کیپٹن جب میں کیڈٹ تھا وہاں پہ، اینڈ انہوں نے شاید کچھ ہم جتنے کیڈٹ تھے جو اچھے پرفارم کر رہے تھے، ان کو ایک لائکنگ ہو گئی تھی ان سے۔ ایڈمن شریف کا بیٹا بھی شاید پبلک اسکول میں ہوتا تھا؟ جی جی جی، یونس شریف، جی یونس شریف، اور ان کی بیٹیاں مین والا میں تھیں۔ تو خیر وہ ایک قسم سے پہلے سے پہچان تو تھی کہ بھائی یہ کیڈٹ کس قسم کا تھا، کیسا آفسر ہے۔ تو کمیشن کے بعد میں ابھی لیفٹنٹ نہیں بنا تھا، سب لیفٹنٹ ہی تھا، اس وقت میں مائی سپر میں تھا۔ یہ جب بنگلہ دیش کا سارا قصہ شروع ہوا، اس وقت نیوی کا وہاں پہ کمانڈ میں تھے، جو نیول کمانڈر تھے وہ ایڈمنڈ شریف کو بھیجا گیا۔ اچھا، اب ان کی خواہش تھی کہ مجھے اپنے سلیکٹڈ آفسرز چاہیے یہاں پہ، اور زیادہ تر انہوں نے جو آفسر لیے اس میں شاد و نادر ہی کوئی شادی شدہ تھا، سب بیچلر تھے۔ اس میں مجھے بھی انہوں نے سلیکٹ کر لیا، تو اس وجہ سے میں جو تھا بنگلہ دیش چلا گیا، اس وقت ایسٹ پاکستان میں۔ وہاں جا کر کے پھر میں نے ایک گن بوٹ کی کمانڈ لیا، اور وہ گن بوٹ پراپر گن بوٹ نہیں تھی، وہ DC کی بوٹس تھیں، کمرشل بیس بوٹس تھیں، اس پہ گنز لگا دی گئی، ویری روڈیمنٹری۔ بیسکلی ان کا کام تھا پیٹرولنگ اگینسٹ مفتی باہنیز اینڈ escorting آرمی personnel through the rivers to various stations۔ اس وقت میری عمر تھی تقریباً 21-22 سال۔ اب ڈیورنگ دس آپریشن جب میں بیرا بازار میں میری ڈیوٹی تھی، وچ از اباؤٹ، دیکھیں ڈھاکہ سے نارائن گنج ہے کوئی اباؤٹ 30 مائل، اور نارائن گنج سے نارتھ ایسٹ کی طرف along the river is بیرا بازار۔ It's a very big bridge connecting the center of Bangladesh to the eastern portion۔ وہاں پہ میری بوٹ ڈیوٹی پہ تھی۔ تو جب یہ انڈیا والوں نے انٹروین کر دیا، پہلے تو مفتی بہانی تھے نا، اس کے جب انڈین آگے فورسز، تو پھر ہمیں جب لڑائی شروع ہوئی تو
تو اس وقت یہ ہوا کہ ہمارے جو ایئرپورٹ تھا ڈھاکہ کا وہ بوم کیا انڈین ایئر فورس نے اور اس کو ناکارہ کر دیا. تو ہماری ایئر فورس جو تھی وہ گراؤنڈ ہو گئی. تو ہمیں بورڈس کو اس میں ایئر کور نہیں تھا. اور یہ پیریڈ ٹائم پیریڈ کیا تھا؟ لیٹر پارٹ آف 71، یہ جو آئی ایم ٹاکنگ آف دسمبر آف 71. دسمبر 70. جی جی. اینڈ جب یہ وار شروع ہوئی نا تو جب انڈین کے ساتھ وار شروع ہوئی دیٹ واز لیٹر پارٹ. ادروائز مکتی باہنی کے ساتھ تو ہم جب اگست میں گئے تھے تب سے ہی تھا یہ. وہ تو چل رہا تھا، وہ تو مارچ میں شروع ہو گیا تھا. جی جی جی. اور یہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جب ہمیں آرڈرز ملے کیونکہ ہر طرف جو تھا ایئر نہیں ہونے کی وجہ سے پروٹیکشن ہٹ گئی تھی. اور دوسرا پھر ہماری فورسز جو تھی بارڈر سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی. بہت پریشر تھا نا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی فوج جب تک کھل کر کے بہادری سے لڑ نہیں سکتی جب تک کہ اس کی پبلک، اس ملک کی پبلک اس کی بیک پہ نہ ہو سپورٹ. بالکل صحیح. ہمیں تو جب ہم بھیجا گیا تھا یہاں سے تو ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ بے فکر رہیں، یہ انڈینز کر رہے ہیں سارا کچھ، بنگالی آپ کے ساتھ ہیں. یہ بھی بڑی غلط ایزمپشن تھی آرمی اور ان کی بیاہ پہ، پولیٹیشین کے اس پہ. The youngsters, the young lot, I'm not talking of the older generation. The younger lot was not with Pakistan, was not because دیکھیں نا ایک مینڈیٹ لیے ہوئے اس کو انہوں نے آنر نہیں کیا. اور افسوس یہ ہے کہ وہ لیسن ابھی تک لرن نہیں کیا. مجھے الرحمان کو آنر نہیں کیا تو وہ تو ایک دم سے بغاوت ہو گئی نا. تو جب ہم نے وہاں لینڈ کیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ یار یہ ہم تو بنگالیوں کو سپورٹ کرنے آئے تھے، ان کی ڈیفینس کرنے آئے تھے. دے ڈونٹ وانٹ اس ہیئر. تو ہمارا جو موٹیویشن تھا نا وہ ہمیں کاز جو تھا، بالکل بغیر کاز کے لڑنا بڑا مشکل ہے. تو وہ کاز ہمیں تو نظر نہیں آتا تھا کہ یار یہ کس لیے آئے ہم یہاں پہ. تو یہ میں بات کر رہا ہوں ایز اے ینگ آفسر. اب جو اوپر پلاننگ تھی اسٹریٹجک لیول کے اوپر وہ تو مجھے اس وقت نہیں پتہ تھی، وہ تو سب بعد میں پتہ لگی جب مجھے بھی عقل آ گئی، ذرا سینئر ہو گئے، کتابیں پڑھی، سارا معلومات کی، تب سمجھ میں آیا کہ کیا ہوا. وہاں سے پھر آپ کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے نیوی کا، اب مختلف اسائنمنٹس آپ کو رہی، پروموشن بھی ہوتے رہے. جب میں واپس آیا نا تو مجھے اس وقت چیف آف نیول اسٹاف تھے ایچ ایچ احمد. جی ہاں. وہ انہوں نے کہا اپنے نیول سیکرٹری سے یار یہ دس آفسر ہیز بین فائٹنگ ویری بریولی اینڈ اس کو آپ ڈیپوٹیشن بھیجنا. سو ہی سلیکٹڈ می اسپیشلی اینڈ آئی واز سینٹ ٹو ابو دھابی آن ڈیپوٹیشن. اینڈ while I was there, I came to Pakistan after a year and got married. Went back, served there for 2 years. اس کے بعد میں واپس آیا، پھر اکیڈمی میں مجھے ڈال دیا ایز ڈویژن آفیسر. وہاں پہ میری پرفارمنس کی وجہ سے مجھے انگلینڈ کورس پہ بھیج دیا گیا کمیونیکیشن اسپیشلائزیشن کے لیے. وہ میں کر کے آیا. پھر مجھے ایڈمر شریف اس وقت چیف بن گئے تھے. جیسے ہی میں وہاں سے واپس آیا انہوں نے مجھے فٹ سے اپنا اے ڈی سی لے لیا. اے ڈی سی ٹو دی نیول چیف. ان کو فلیگ لیفٹنٹ بولتے ہیں نا نیول چیف کے. ہی سلیکٹڈ می ایز اے ڈی سی. اینڈ آپ کا جو کریئر میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف پوزیشن. ایک چیز آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا جسٹ فار دی ناظرین کے لیے، جیسے آپ نے گن بوٹ کا ذکر کیا، ہم نے کچھ نام سنے، گن بوٹ، فریگیٹ، ڈسٹرائرز. یہ کیا ہے ان میں مختلف کیا چیز ہے؟ اور ایک آپ کہتے ہیں سرفیس شپس. سرفیس شپس ہی ہے مگر گن بوٹ از ناٹ اے شپ بیسکلی، دیٹس وائی اٹس نون ایز اے گن بوٹ. اٹ از اے ویری اسمال بوٹ. رائٹ. اینڈ اس پہ گنز فٹڈ ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. اینڈ دے آر بیسکلی جو ہم جس گن بوٹ میں تھے دے ور مینٹ فار پیٹرولنگ ان ریورز. دے ور ناٹ سی وردی، یعنی وہ سی میں جانے کے قابل نہیں تھی.
کیونکہ سی کے تو اسپیشل بورڈس ہوتی ہیں. اور پھر گن بورڈ سے اوپر جو ہیں آج کل تو آگے میزائل بورڈس، میزائل بورڈس آ گئی ہیں. اور اس سے اور بڑی جو ہے وہ فریگیٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ میزائل فریگیٹس ہوں یا آل راؤنڈ فریگیٹس ہوں. اس سے اوپر ڈسٹرائر ہوتا ہے. اب ڈسٹرائرز بہت کم ہی رہ گئے، اب وہ فریگیٹ کے نام سے چلتے ہیں. یعنی جو پہلے فریگیٹ تھے وہ اب ڈسٹرائر سائز کے، بلکہ کئی دفعہ ڈسٹرائر سے بھی بڑے سائز کے ہو گئے، کیونکہ دے آل راؤنڈ، دے کور اپ اینٹی سب مرین، اینٹی ایئر، اینٹی سرفیس، ہر چیز کرتے ہیں. اور اس سے بڑا ہوتا ہے کروزر، یہ بھی دنیا میں ختم ہو گیا، بیکاز دے بیکم این بیٹل شپ. اینڈ اس سے بڑھ کر پھر ایئر کرافٹ کیریئر ہے. ایئر کرافٹ کیریئر اب بھی سروس میں ہے، لیکن کروزر بیٹل شپ ختم ہو گئے، اس لیے کہ میزائلس کی ایکوریسی اور رینج اتنی بڑھ گئی ہے کہ دے آر ٹو بگ اے ٹارگیٹ، این ایزی ٹارگیٹ. دیر فور ناؤ دا تھیوری از ٹو گو اسمال ود اسٹیلتھ، تاکہ میزائل پک نہ کر سکیں. آپ کا کچھ ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں بھی رہا. ٹریننگ انسٹیٹیوٹ مینس آپ کے جو نیول سیلرز ہوتے ہیں ان کا منوڑا پہ، وہاں آپ اس کا آپ کا کیا ایکسپیرئنس کچھ بتائیں گے آپ؟ ابو دھابی سے آنے کے بعد امیڈیٹلی مجھے پاکستان نیول اکیڈمی میں ایز اے انسٹرکٹر لگا دیا گیا تھا، ایز اے ڈویژنل آفیسر اینڈ انسٹرکٹر. آئی سرو دیر 2.5 years اینڈ اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرئنس. سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ کیونکہ فیوچر آفیسرس کو میں ٹرین کر رہا تھا، تو وہاں سب سے مجھے اچھی بات یہ لگتی تھی، کیونکہ ینگسٹرز تھے، انٹیلیجنٹ تھے، پڑھے لکھے تھے، تو جب بھی ان کو کوئی چیز سمجھائی جاتی تھی یا ان کو آرڈرز دیے جاتے تھے، اس کی رسپانس بڑی اچھی ملتی. they used to give very good response and I enjoyed myself. and same میرے جو کیڈٹس تھے، بعد میں جب میں ریٹائر ہوا تو میرے پاس ان میں سے کئی چیف آف نیول اسٹاف بنے، اور they would respect me the same as they respected me earlier. This was a great advantage. اس کے بعد میں ٹریننگ میں دوسری جگہ تھا، سیلرس کی ٹریننگ اسٹیبلشمنٹ ہمالیہ، اس کا بھی میں کمانڈنگ آفیسر رہا. وہاں پہ بھی ایک ایکسپیرئنس اپنا. اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کا بڑا فرق تھا، تو وہاں پہ آپ کو ہر چیز اردو میں تقریر کرنی پڑتی تھی، اردو میں سمجھانی پڑتی تھی، کیونکہ انگریزی میں آپ بات کریں تو سیلر اتنا گریسپ نہیں کر سکتے تھے. لیکن محنتی بڑے تھے وہ بھی، ان کی بھی خواہش تھی سیکھنے کی. تو مجھے جنرلی میں نے دیکھا تھا کہ نیوی میں یا آرم فورسز میں جو بھی آتے ہیں اس زمانے میں، وہ شوق سے آتے تھے اور بڑے محب وطن تھے، جذبہ بہت. تو میرا تو ایکسپیرینس دونوں جگہ پہ بہت اچھا رہا. پاکستان نیوی کی جو جیسے فریگیٹ سے بات ہو رہی تھی، وہ بوڑھے ہوتے جا رہے تھے، یا آپ کی جو اسٹرینتھ تھی مشین، تو اس کے سلسلے میں آپ کا اپنا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اور آپ ڈیورنگ دا کیریئر بھی کرتے رہے، یا چیف بننے کے بعد آپ کو زیادہ موقع ملا کہ آپ خاص کر چائنا کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا؟ اس پہ ضرور بتائیے، بیکاز سم ہاؤ ہمارا ناظر جو ہے پاکستانی، اس کو نیوی کے بارے میں زیادہ بالکل صحیح خبر نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ آل اوور دا ورلڈ نیوی از نون ٹو بی اے انویزیبل فورس، کیونکہ سمندر پہ ہوتے ہیں نا. جی ہاں، ایئر فورس ہوا میں نظر آتی لوگوں کو، آرمی بھی نظر آتی ہے، نیوی نظر نہیں آتی. لیکن یہ بھی ہے کہ آپ اگر کریں گے کہ برطانیہ میں نیوی واز نون ایز دا سینئر سروس. نہیں، بیکاز اس لیے کہ برطانیہ میں دنیا کو رول ہی نیوی کے تھرو کیا، کیونکہ اس زمانے میں نیوی واز امپورٹنٹ فار آکیوپیشن پرپز. اور خود برطانیہ بھی ایک لحاظ سے بڑا آئی لینڈ تھا، جی سمندر سے گھرا ہوا. بالکل صحیح بات ہے. اور وہ شروع سے نیول اورینٹیڈ تھے یا سی اورینٹیڈ. خیر یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ جب میں پروگریس کر رہا تھا اسکواڈرن کمانڈر، جی اسکواڈرن کمانڈر مینس کہ آئی واز ان کمانڈ آف 6 شپس، ڈسٹرائر تھے سب. اس سے پہلے سنگل شپ بھی کمانڈ کیا، اس کے بعد پھر میں نے فلیٹ کمانڈ کیا. تو یہ سب دوران میں نے نوٹس کیا
اور میں بڑا ورڈ رہتا تھا کہ ہماری سب مرینز بھی نہیں تھی, ہمارے ایئر کرافٹ بھی اچھے کنڈیشن میں تھے, لیکن سرفیس شپس موسٹ آف دیم ور 30 to 35 ایئرز اولڈ, امریکن اور برٹش شپس. اور مجھے ہر وقت اس کے اندر جو تھا نا, جیسے امریکن شپ تھے, وہ شپ تو تھے, اس میں گن تھی, مگر الیکٹرانک وارفیئر کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا, وہ نکال کے دیتے تھے. دے ور ناٹ کلیئرڈ فار پاکستان. برٹش کا بھی یہ حال تھا. تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ کیسے شپ ہے, یعنی بولتے نا شپ دے دیا ہے, دانت نکال دیے اس کے. تو ہر وقت میں سوچتا تھا دماغ میں کہ اگر اللہ میاں نے مجھے موقع دیا تو یہ میں جو ہے نا اس ٹریڈیشن کو ختم کروں گا. اور وہ اللہ نے موقع دیا, میں چیف بنا. چیف بنتے ہی میں نے سب سے پہلی چیز یہ کی, کنسنٹریٹ شروع کیا کہ آئی نیڈ ٹو ہیو نیو شپس, نیو سرفیس شپس. سب مرین تو ٹھیک تھی نا, لیکن ایئر کرافٹ بھی ٹھیک. تو میں نے اس پہ زور لگانا شروع کیا. برٹش سے بھی بات کی, انہوں نے کچھ شپس آفر کیے, اگین 25 ایئرز اولڈ پلس شپس. امریکن تو اس وقت میں جب چیف تھا اس کو دینے کو تیار نہیں تھے, اور یورپین شپ سے کنتے بہت ایکسپینسو تھے. ٹرکی جو تھا وہ ابھی اتنا, اس کے اوپر بھی ریسٹرکشن تھی, وہ 2023 میں ختم ہوئی ہیں, تو وہ بھی اتنا ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. حالانکہ ٹرکی مسلم کنٹریز میں سب سے ایڈوانس ہے جہاں تک ویپن پروڈیوس کرنے کا ہے. اب تو وہ اٹھ گیا ان کا سینکشن. تو میں نے بولا چائنا جاتا ہوں. جب میں چائنا گیا وہاں پہ دیکھا تو میں نے دیکھا ان کی ٹیکنالوجی, تو جو ہماری گن بورڈز ہمیں بنگلہ دیش میں ملی تھی وہ چائنیز تھی, وہ اور ابھی کی ٹیکنالوجی 75 میں زمین آسمان کا فرق, بہت ایڈوانس ہو گئی تھی. بہت ایڈوانس ہو گئی تھی. اور میں ان کے جہاز پہ جا کے میں نے پورا ایک دن ایک رات گزارا جہاز پہ, سب چیزیں دکھائیں انہوں نے. آئی تھاٹ کہ نہیں جی یہ تو دے آر بیٹر, ایٹ لیسٹ دے آر نیو. تو پھر میں واپس آیا, اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ, اینڈ آئی مینیج ٹو, لکیلی پریزیڈنٹ مشرف اینڈ پرائم منسٹر شوکت عزیز دے ور ویری انڈرسٹینڈنگ. تو جب میں نے ان کو پریزنٹیشن وغیرہ دی, ابھی تو پروگریس ہی نہیں ہوئی, یہ جنگس. آئی سیڈ نہیں آپ کو نہیں پتہ, ابھی میں خود دیکھ کے آیا, دے مچ ایڈوانس اینڈ دے آر. اب میں نے پھر چائنا کے ساتھ ورک آؤٹ کیا, تو چائنیز ور obviously working with پاکستان نیوی فار دا لاسٹ 11 ایئرس. میزائل بوٹس سپلائی کی تھی, گن بوٹ سپلائی کی تھی, سب چیزیں سپلائی کی, بٹ وی ہیڈ نیور گون فار فریگیٹس اور ابر شپس. They were very happy, and they honestly they not only provided the ships, but they gave credit from the Exim Bank. I managed to convince the president, and president was very happy, and then he allowed me, and then we had a contract. But basically اس کے اندر میں نے یہ کیا تھا کہ 4 شپس لیے تھے. ایک ہم نے کراچی شپ یارڈ میں بنانا تھا, 3 چائنا میں. چائنیز نے مجھے کہا کہ آپ کا شپ یارڈ جو ہے نا اٹس آؤٹ ڈیٹڈ, اٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو میک سچ شپس. تو آئی سیڈ کہ اوکے, آپ مجھے اسی میں ان بلڈ کریں فار اپ گریڈیشن آف شپ یارڈ. وہ ہو گیا, اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں شپ یارڈ جہاز بھی بنا رہا ہے, شپ یارڈ سب مرین بھی بنا رہا ہے, اور چائنا نے ہمیں اور بھی شپس ہیں. ابھی اگر آپ جا کے دیکھیں ہماری پوری سرفیس فلیٹ is not brand new ships but quite new ships. Quite means کہ some has just come last year. ایک اس سال بھی آیا. ایڈمنڈ صاحب یہ جب آپ بات کر رہے تھے 4 شپس کی, تو اس میں اور ایک آپ نے یہاں پاکستان میں, اس کے لیے آسانی سے ہو گیا یا آپ کو کچھ ایفرٹ کرنی پڑی کہ 3 وہاں پہ اور ایک پاکستان میں بنے, اور شپ یارڈ کا آپ نے ذکر کیا؟ نہیں, بہت ایفرٹس تھیں. شپ یارڈ کی اپ گریڈیشن ہوئی. ہمارے جو ٹیکنیکل سٹاف تھا یا ورکرز تھے, وی ہیڈ ٹو سینڈ دیم ٹو چائنا فار ٹریننگ دیئر. دین دا چائنیز ور براٹ ہیئر, دے سپروائز دا فرسٹ شپ کنسٹرکشن. ہمیں شک تھا کہ شاید یہ ٹائم پہ نہ کمپلیٹ ہو, لیکن آل مارکس ٹو دا نیوی اینڈ ڈاک یہ شپ یارڈ ورکرز کہ دے کمپلیٹڈ دا شپ آن ٹائم, اینڈ چائنیز ور ویری ہیپی. اور ساتھ ساتھ آپ کی شپ یارڈ
کی بھی وہ اپلفٹ ہو گئی. ریوائیو ہو گیا نا. شپ یارڈ وچ واز گوئنگ بینکرپٹ واز ٹوٹلی ریوائیو. دیٹس اے گریٹ نیشنل جی سروس. جی, اٹس اے ایسٹ, اٹس اے ایسٹ فار پاکستان. بالکل صحیح. ایڈمن صاحب آپ سے اب کریئر میں آپ کا ہم نے کافی کور کیا. میرے علم میں یہ بھی ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ آپ پاکستان میں سعودی عربیہ میں ہمارے ایمبیسڈر بھی رہے. اس پہ اگر کوئی بریفلی آپ کا کوئی ایکسپیرینس, اور اس کے بعد میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے بینگ اے ایکس پبلک اسکول اسٹوڈنٹ ایک جی ٹرسٹ جو کیا ٹرسٹ آپ نے بنایا ہے, آپ نے بنایا ہے یا یو آر رننگ ایٹ, وہ میں بتاتا اور ہوں اسٹوڈنٹس کے بارے میں, اس میں بھی آپ کی کوئی سوشل ایکٹیویٹی, سوشل نہیں بلکہ کوئی اسکول رن کر رہے ہیں اس کے بارے میں. اور وائل یو ور چیف آپ نے کارساز میں ادھر بھی ڈسیبلڈ بچے جو تھے ان کے لیے بھی اسکولس کی آپ نے کیے. اس پہ ذرا بریفلی آپ کی جو یور ایکٹیویٹی اپارٹ فرام یور مین اسٹریم جاب ٹھیک ہے. پوسٹ ریٹائرمنٹ دیکھیں, پری ریٹائرمنٹ. نیوی سے ریٹائر ہو کے میں پریزیڈنٹ مشرف نے مجھے ایمبیسڈر بھیج دیا تھا سعودی عربیہ. وہ اس وجہ سے بھیجا تھا کہ میں ریٹائر ہو گیا تھا 57 ایئرس کی ایج پہ, تو میرے ابھی 3 سال رہتے تھے, تو اس لیے انہوں نے مجھے وہ 3 سال ادھر کمپلیٹ کروا دی. ایمبیسڈرشپ کا ایکسپیرینس بالکل یونیک تھا, ان لائک فورسز. اٹ واز there was nothing eventful in it. It was a normal duties. ایکسپیرینس تو مجھے ہوا, اس کا بھی نیا ایکسپیرینس تھا. بٹ اینی وے وہ ختم کر کے جب میں واپس آیا تو اس وقت مائی وائف تھاٹ کہ ہم کیا کریں. تو اس زمانے میں جب سعودیہ میں بھی تھا لاسٹ ایئر 2008 میں, تو مجھے جاوید جبار, ساری پاکستانی جانتے ہیں ان کو کون ہے, وہ میرے سینئر تھے اسکول میں. انہوں نے پبلک ایلومنائی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی اور مجھے الیکٹ کر لیا ایز ایڈوائزری کیپیسٹی میں. جب میں پاکستان آیا تو لازمی بات ہے میں نے ان کا بورڈ جوائن کر لیا. سال 1.5-2 سال کے بعد پھر آئی واز الیکٹڈ ان ہز پلیس ایز دا چیئر پرسن, بیکاز ہی ہمسیلف مووڈ آؤٹ بیکاز ہی واز کیپنگ ویری بزی. تو انہوں نے مجھے ہینڈ اوور کر دیا پبلک ایلومنائی ٹرسٹ. میں 3 سال کے لیے بنا تھا چیئرمین, ابھی 13 سال ہو گئے. دے کیپ الیکٹنگ می اگین اینڈ اگین اینڈ اگین لائک اینی پولیٹیکل, وہ کہ جی وہ چل رہا ہے, بس چل رہا ہے, ایک آنا پوسٹ چل رہا ہے. خیر اینی وے میرے ساتھ جو ساتھی ہیں پبلکن, دے آر ویری کیپیبل پیپل, ویری کوآپریٹیو, ویری ہیلپ فل اینڈ ایکسپیرئنس. تو ہم پہلے وہ آرمی پبلک اسکول کے ساتھ کوآپریٹ کرتے رہے, لیکن آرمی پبلک اسکول نہیں بلکہ ایف جی گورنمنٹ اسکول ہے. خیر بعد میں پھر ہمیں آرڈرز ملے آرمی سے کہ جی اب آرمی کین ناٹ کنٹینیو ود ایف جی پرائیویٹ فرمز کے ساتھ یا این جی اوز کے ساتھ. تو وی گیو اپ فرام دیر اینڈ دین وی پلان اینڈ اوپنڈ آور اون اسکول ان کرنگی. اب جو الحمدللہ وہ اسکول ویری ویل سیٹ ہے, ویری ویل نون ہے ان دیٹ ایریا. And the aim was to provide good education to underprivileged children. That's why we opened in the Korangi area. اب ہماری کیپیسٹی 450 بچوں کی ہے, کو ایجوکیشن ہے, اور ہمارے پاس فل کیپیسٹی. اب ہمیں جگہ نہیں ہے اور بچوں کو لینے کی. تو الحمدللہ وہ صحیح چل رہا ہے. اس کے علاوہ میری وائف جو تھی, انہوں نے غریب بچوں کے لیے گزری ایریا میں پی این ٹی کالونی میں ایک ووکیشنل سینٹر کھولا ہے لڑکیوں کے لیے. میں اس کی بھی ہیلپ کرتا ہوں. آئی ایکٹ ایز اے جنرل سیکرٹری دیر, اینڈ وہ بھی اچھا کام چل رہا ہے. لیکن وہ اتنا ایکسپینشن نہیں ہے جتنا کہ پبلک ایلومنائی ٹرسٹ کا ہے. اور جب آپ یہ بھی تھا جو وائل یو ور چیف, تو اس وقت بھی آپ نے یہ جو ڈسیبلڈ چلڈرن کے لیے بھی وہاں آئی ووڈ سے ایجوکیشن جو ہے نا, انفیکٹ کنٹریبیوشن ایجوکیشن اسکول تو تھے نیوی کے, وہ چل رہے تھے, فرسٹ کلاس چل رہے تھے. آئی ڈونٹ کلیم ٹو ہیو ڈن اینی تھنگ میجر ان دیٹ. یہ اسٹارٹ کیے تھے ایڈمرل سروئی نے, اور اچھے چل رہے ہیں, اب بھی چل رہے ہیں بہت. وہاں پہ صرف میری وائف جو تھی نا, انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس اسپیشل چلڈرن کا اسکول نہیں ہے نیوی میں.
ہے لیکن وہ کوارٹروں میں بنے ہوئے ادھر بنے پراپر اسکول نہیں ہے. اسپیشل چلڈرن آف دی نیوی پیپل یا نیوی پیپل. تو واٹ آئی ڈیڈ واز کہ وائل آئی کلیکٹڈ فنڈس اینڈ الحمد للہ کراچی میں بہت لوگ ہیں اس چیز میں ڈونیشن دینے میں. تو ہمیں سب سے زیادہ مین والا والوں نے دیا اور ہم نے اس کے وجہ سے پیسوں کی وجہ سے ایک اسپیشل چلڈرن اسکول بنایا کارساز ایریا میں اور ایک اسلام آباد میں بنایا. اور اس کو اتنا بنایا کہ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ نیوی والوں کا کیپیسٹی پوری ہوتی ہے بلکہ جو بچ جاتی ہیں سیٹیں وہ ہم سویلینس کو بھی دیتے ہیں. اچھا. اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے لیٹسٹ. جب میں باہر جاتا تھا تو میری وائف کا کام یہی تھا, وہ گھومتی پھرتی نہیں تھی, شاپنگ نہیں کرتی تھی, وہ ان سے کہتی تھی مجھے اپنے اسپیشل چلڈرن اسکول دکھاؤ. اچھا. اور وہاں پہ جا کے وہ ڈرائنگ بھی بناتی تھی, سیکٹری کو کہہ کے تصویریں بھی لیتی تھی اور پھر وہی چیزیں آ کے یہاں اپلائی کی. گریٹ. اینڈ صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کے ساتھ بڑی اچھا سیشن رہا اور کافی مختلف سیشن رہا جو ہمارے اور گیسٹ آئے ہیں اس پروگرام میں. آخر میں آپ سے بس یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے تجربے کے حساب سے آپ نے بوتھ ایز اے آفیسر, بوتھ ایز اے مینٹور, آپ اپنے ینگ آفیسرس نیوی میں یا آرم فورسز میں یا جنرلی ینگ پاکستانیز لڑکے لڑکیاں, ان کے لیے کوئی شارٹ میسج دینا چاہیں؟ میسج یہی ہے کہ جیسے میں جاتا ہوں اکیڈمی میں, مجھے بلاتے ہیں لیکچر کے لیے, پی این وار کالج میں جاتا ہوں میں, وہاں پہ میں اپنا ایکسپیرینس سب کو ایکسپلین کرتا ہوں. میری تو صرف ینگسٹرس کے لیے کہ دیکھیں پاکستان ہے تو آپ ہیں. میں 1 سال قید میں رہا ہوں, مجھے وہاں پہ جو سب سے بڑا سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ آزادی جیسی نعمت نہیں ہے, تو کسی قیمت میں بھی آزادی مت کھوئیں, کیونکہ اس سے بڑی زندگی کے اندر شوق نہیں ہوتا ہے. تو یہ ضرور یاد رکھیں اور جہاں بھی رہتے ہیں آپ محنت کریں, ایمانداری سے کریں. پاکستان کی کرپشن جس طرح ہے اس میں کرپشن سے بچیں, یہی آپ کا جہاد ہے اور اللہ میاں کامیابی دینے والا ہے. بہت شکریہ شاہد کرم اللہ صاحب. ناظرین, مجھے یقین ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے آپ لوگوں کو پسند بھی آیا ہوگا, آپ کے نالج میں اضافہ بھی ہوا ہوگا پاکستان نیوی کے بارے میں کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, اور وہ ایک ہمارے دفاع کا ایک بہت امپورٹنٹ جزو ہے پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی کے ساتھ. although اس کی باتیں سامنے بہت کم آتی ہیں جس کا ہم کو گلہ بھی ہے, لیکن آج ہم ایڈمرل صاحب کی باتیں سن کر کے وہ ایک خلا جو ہے تھوڑا سا ہم نے پور کرنے کی کوشش کی ہے. آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں, اور اجازت لینے سے پہلے آپ سے درخواست ہے ناظرین سے کہ آپ کی اسکرین پہ اس وقت ہمارا ای میل ایڈریس اور ہمارا ٹیلی فون نمبر آ رہا ہوگا. آپ کی رائے سے ہم فائدہ لینا چاہتے ہیں, تو آپ سے میں درخواست کروں گا کہ جو بھی آپ کی رائے ہو کچھ امپرومنٹ کرنے کی اس پروگرام کے میڈیا فوکس کے, تو بڑی مہربانی اور آپ کا میں شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ.